جلوس میں جایا کرو تو دنیا کو ایک طرف رکھ دیا کرو، کام کاج بند۔ کوئی اگر پتہ چل جائے نا تعویذ والا آیا کہ اس کے تعویذ میں بڑا اثر ہے، دکان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، میاں تعویذ دے دیو۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں بنا، وہیں سے ملتا، وہی بانٹتے ہیں، آقا بانٹتے ہیں۔ اللہ یؤتی وانا قاسم، آقا بانٹتے ہیں۔ تو یار ان کے برتھ ڈے جس کو ہم لوگ اپنے بچے کو بولتے ہیں نا، آقا کی پیدائش، کیا اس موقع پر ایک دن کا کام کاج روک کے غلامی کا ثبوت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے میلاد شریف پہ جھگڑا کرتا ہو یار۔ کتابوں کی بات تو ایک طرف رہنے دو ابھی تھوڑی دیر کے لیے، کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے کسی کے رشتہ داری کے میں اس کے بیٹے کا اگر یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے، اس پہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نبی کے یوم پیدائش پر کتنے اعتراض لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے محبت میں اگر جھنڈی لگا لی، بڑے بڑے جھنڈے لگا لیے، تو اب دلیل مانگ رہا، حالانکہ دلیلیں ہیں، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو، یہ ایک محبت کا تقاضا، دلیل مانگ رہا۔ کاش اگر یہی سوچ لیتا کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو خدا کی قسم اگر یہ اس کا محبت کا ایک جملہ قبول ہو جائے، یہی غلامیت میں شامل کرتے ہیں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، لیکن ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا یار، اتنے پکے سچے تھے، جس کو جو چاہیے نا تو ان کو غذا ملتی تھی۔ اللہ والوں کو میلاد شریف سے غذا ملتی تھی۔ وہ میلاد شریف پڑھتے 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 ایسا تصور کرتے تھے اگر جھٹکا لگتا تھا، ایک سیکنڈ کے جھٹکے میں آقا کا دیدار ہو جائے۔ ایک نہیں، جانے کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ ایک تو غوث پاک کی مثال ہے، بڑے پیر صاحب کی مثال ہے۔ بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجمع میں ایک شخص کے دل میں ہے، یا اللہ نبی کا شہزادہ ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، کاش میرا دیدار ہو جاتا۔ غوث پاک نے توجہ ڈال دی، اللہ کا فضل و کرم ہوا، 1 منٹ میں اسے نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی، بڑے پیر صاحب نے تقریر روک دی، ادھر ادھر برابر والے ہٹ گئے کہ اب اس کو ذرا پٹائی ہونے دو۔ کسی نے نہیں اٹھایا، بڑے پیر صاحب سیدھے گئے۔ انہوں نے سوچا تماچا لگے گا، کن پکڑی ہوگی، نکال دیں گے، ایسے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، پھر آ گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور اسے نکال دینا چاہیے تھا، مجمع میں یہ بدنظمی پھیلا رہا، اس کو ہٹانا، بھگانا، ڈانٹنا چاہیے تھا۔ بڑے پیر صاحب بولے پہلے یہ بتاؤ، اس سے یہ پوچھو کہ تو سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا آقا جب پوچھ لیا تو سنو، میرے دل میں یہ خیال آیا، مجھے نیند آ گئی تو میں سو رہا تھا، آقا کا دیدار کر رہا تھا۔ بڑے پیر نے یہ کہا قسم رب ذوالجلال کی، یہ خواب میں میرے نانا کو دیکھ رہا تھا، اور عبدالقادر یہیں سے اپنے نانا کا دیدار جب آقا کائنات کے میلاد سے، ذکر سے، محبت سے ہمارا ایمان بھی سنورتا ہے اور ولایت بھی ملتی ہے، تو وہیں پہ بے ادبی کرنے سے، وہیں پہ ذرہ برابر گستاخی کرنے سے اگر اس پہ پکڑ ہو گئی تو چاہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ برباد بھی ہو۔ یہ یاد رکھنا، یہ ادب کی جا ہے پیارے، ادب کی جا ہے، ادب کی جا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اب مجھے قرآن کی طرف ایک بات یاد آ رہی، اجازت ہو تو بولوں؟ سننا چاہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں تھے، بولو کہاں تھے؟ جنت میں۔ ان کا لباس بھی جنتی تھا، بولو تھا نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان آیا کہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا، قریب مت جانا، یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَا کہ تم مت کھانا، سمجھے؟ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اس کے قریب مت جانا، میں لا دوں گا تم کھا لیو۔ بہرحال
نبی کی طرف خطا کو نہیں کہا جا سکتا، اس کو خطا اجتہادی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بولو، خطا اجتہادی۔ اس خطا پر، خطا اجتہادی پر اللہ نے ان کا جنتی لباس اتار دیا۔ ان دو انسانوں کے علاوہ بھی تیسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ خطا اجتہادی کی بنا پر یہ جنتی لباس اتار دیا۔ اب حضرت آدم، حضرت حوا بغیر لباس کے۔ اب تو ایک عجیب بات، جنت میں درخت بھی تھے اور درخت کے پتے تھے، حدیث میں آتا جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل تھے جیسے بڑے بڑے مٹ کے، قلالہ کا مٹ کے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا چلو یہ درخت ہے، اس کے پتے توڑ لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے ایک درخت کی طرف تاکہ پتے توڑے۔ اس درخت نے دیکھا جتنا یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، پتے نہیں دے رہا۔ تفسیر میں قرآن کی پتے نہیں دے رہا۔ حضرت آدم یہ درخت بھی ہٹ گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، چوتھے پانچویں جس کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، سارے درخت ہٹتے چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف ایک درخت اور تھا جس کا نام تین، اور ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ انجیر۔ کیا بولتے بولو؟ انجیر۔ یہ درخت تھا، چلو اس کی طرف چلو۔ جیسے ہی حضرت آدم اس انجیر کے درخت کی طرف جنت میں گئے تو یہ پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت آدم کو دیکھنے کے بعد یہ درخت پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کے ادب میں، تعظیم میں یہ درخت جھک جاتا ہے، اور جیسے یہ درخت جھکا حضرت آدم نے 8 پتے توڑ لیے۔ اس درخت کے کتنے پتے توڑے بولو؟ 8 پتے توڑے، اور 8 پتوں میں سے 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے۔ وہ عورت 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے، 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا، اور جیسے ہی چھپایا اب درخت کو اللہ نے بلایا۔ آج کا اگر کوئی عربی بولنے والا ہوتا تو یہی تو کہتا تعال یا شجر الیہ، یہی بولتا رہی جملہ، اور ادن منی، قریب ہو جاؤ۔ مگر اللہ کی شان، اللہ نے ایک درخت کو بلایا، درخت آیا۔ کیوں تم نے آدم کو پتے نہیں دیے؟ جواب چاہیے، بولو پتے کیوں نہیں دیے؟ درخت کہنے لگا مولا حضرت آدم سے ایک خطا اجتہادی ہو گئی تو تو نے جنتی لباس اتار دیا، اور میں اگر جسم ڈھکنے کے لیے پتے دے دیتا تو تو ناراض ہو جاتا۔ میں تجھ سے ڈرتا تھا، تیرے غضب سے ڈرتا تھا، تیرے قہر سے ڈرتا تھا۔ اگر مجھے جنت سے نکال دیا جاتا تو میرا کیا بنتا؟ مولا میں تیرے خوف سے پتے نہیں دیا۔ دوسرے درخت کو بلایا، یہی جواب۔ تیسرے کو، ہر درخت کو بلایا، یہی جواب۔ اب انجیر کو بلایا، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آئے، تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں خوف کھاتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ تو انجیر کا درخت سنو، جلوس میں جا کر کے ایک دوسرے کو کیوں نہیں مارتے ہو؟ اس انجیر درخت کی اس نے جو محبت کی تھی وہ سنو۔ انجیر درخت سے پوچھا تم نے پتے کیوں دیے؟ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ یار اس کا پیارا جواب سنیو، اس کا جواب سننا۔ تم نے کیوں پتے کا کیوں پتے دیے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا؟ تو انجیر بولا مولا میں تجھ سے ڈرتا ہوں، ڈرتا رہوں گا، ڈرتا تھا مولا، لرزتا ہوں، لرزتا تھا، لرزتا رہوں گا۔ تو آدم کو تم نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ جنتی درخت کا جواب سنو۔ وہ کہنے لگا مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیے ہیں۔ کہا تم تو جھکے تھے، آدم کے سامنے جھکے تھے۔ کہا میں ان کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ کہا پھر کیوں جھکے تھے؟ کس کے سامنے جھکے تھے؟ وہ جنتی درخت بولا مولا حضرت آدم میری طرف آئے، جب میری نظر، جب میں نے آدم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مجھے نور محمدی دکھائی دیا۔
دیا تھا، میں نور محمدی کی تعظیم میں جھکا تھا، ادب میں جھکا تھا، ان کے وقار میں جھکا تھا، میں اس لیے جھکا تھا۔ آدم نے میرے پتے توڑ لیے، جب اتنا کہا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کانچیر سن لے، جب جب تجھے میرے محبوب سے اتنی محبت ہے تو میں تجھے ایسی جگہ ذکر کروں گا، جب تک رہے گا مسلمان پڑھے گا قرآن تو لے گا تیرا نام۔ پڑھا ہوگا امام کے پیچھے سنا ہوگا، سنتے ہوگا نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنا ہوگا نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ تین کون ہے؟ انجیر۔ سمجھ میں قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ